اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العلی العظیم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. آج شب 14 رمضان المبارک ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک جو اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. خوش قسمت اور مبارک کے مستحق ہیں وہ افراد جو اس ماہ مبارک سے صحیح معنی میں رحمتیں برکتیں سمیٹ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں. اور قسمت کے انتہائی بدقسمت انسان ہیں وہ لوگ کہ جو اس مہینے سے خدا کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنا حصہ حاصل نہیں کر پا رہے. ان کے لیے دعا بھی ہے اور ان سے استدعا بھی ہے اب بھی وقت ہے، آدھا رمضان باقی ہے. اپنے آپ کو آمادہ کر لیجئے اور اللہ کا دروازہ رحمت کا کھلا ہوا ہے. اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کی معافی مانگ لیجئے. خدا گناہوں کو بخشنے والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے اور معاف کرنے والی ذات ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جب انسان یہ طے کر لے کہ میں غلطی پر ہوں اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر اس کی معافی مانگ لے تو کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہوتا. لیکن جب انسان یہ طے ہی نہ کر سکے، یہ ماننے پر آمادہ ہی نہ ہو کہ وہ غلطی پر ہے، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی ہے، تو پھر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کا ارشاد مقدس ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو اس کی اصلاح کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے. یعنی جب آدمی نادم ہوتا ہے اور یہ مان لیتا ہے، یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، تو مولا فرماتے ہیں پھر اس کی اصلاح کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے. پھر خدا اسے توفیق دیتا ہے کہ اب غلطی کی ہے تو اس کی اصلاح مجھے کیسے کرنی ہے. اور جو غلطی کو غلطی ماننے نہ رہا ہو تو پھر اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے خطاؤں کی، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس سے طلب مغفرت کریں. کیونکہ رمضان المبارک میں فرشتے ندا دیتے ہیں، کوئی ہے معافی کا طلبگار، کوئی ہے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے والا، کوئی ہے اپنے پروردگار سے اپنے بارے میں رحمت کا طلبگار. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم شب و روز فرشتے آوازیں دے کر ہم سے اس بات کی یاد دہانی کرا رہے ہوں کہ پروردگار ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اور ہم اس طرف آمادہ بھی نہ ہوں، اس طرف تیار بھی نہ ہوں، اس طرف ہمارا رجحان بھی نہ ہو، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. عزیزان گرامی، کل ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن پاک کے ناسخ و منسوخ کے بارے میں انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو عرض کی تھی. آج بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. خلاصتاً بات یہ ہے کہ قرآن میں اب باتیں آگے کھلیں گی کہ قرآن میں کیا کیا موجود ہے، کس طرح اس کی وضاحتیں موجود ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کے ناسخ، منسوخ، محکم، متشابہ، عام، خاص، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. محکم پر عمل کرنا واجب ہے، متشابہ پر ایمان رکھنا واجب ہے، اس پر عمل کی ضرورت نہیں ہوتی. اور باقی راسخون فی العلم سے رجوع کرنا شرط ہے. اور راسخون فی العلم کون ہے؟ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا ارشاد مقدس ہے کہ نحن فی العلم نحن راسخون فی العلم ونحن نعلم تعویلہ وتنزیلہ. کہ قرآن کے ہر راسخون فی العلم جس کو قرآن نے کہا ہے وہ ہم اہل بیت ہیں. نحن نعلم تعویلہ وتنزیلہ، ہم قرآن کی، یعنی ہم سے مراد ہم اہل بیت علیہ السلام، قرآن کی تعویل بھی ہم جانتے ہیں اور تنزیل بھی ہم جانتے ہیں.
لذا انتہائی اختصار سے میں آپ کو دوبارہ اس جملے کو دہرا رہا ہوں کہ ہمیں قرآن کے متشابہ سے اگر احکامات لینے ہیں تو ہم نے اس سے کچھ نہیں لے سکتے، ہمیں صرف محکم آیات پر عمل کرنے کا حکم ہے، متشابہ پر ایمان رکھنے کا حکم ہے۔ قرآن کی تعویل کا بھی ہمیں کوئی اختیار حق حاصل نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ قرآن کی تعویل وہی جانتا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے، یا وہ جانتے ہیں جن پر نازل کیا ہے۔ تو لہذا کل ہم نے اسی نقطے پر بات کو ختم کیا تھا کہ جس چوکھٹ پر قرآن نازل ہوا ہے، ہمیں قرآن کے بارے میں تنزیل اور تعویل اسی دروازے سے لینی پڑے گی، تو ہماری دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں جہانوں میں ہماری نجات ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے خدا نخواستہ اس دروازے سے منہ پھیر لیا تو پھر ہماری بخشش کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک یہ جو 6666 آیات ہیں، یہ جو 30 پارے ہیں، یہ جو 114 سورہ قرآنی ہیں، یہ کن کن چیزوں اور کن کن امور پر مشتمل ہیں۔ آج ہم اس طرف بات کریں گے۔ باب فی ما نزل علیہ القرآن من الاقسام۔ معصوم فرماتے ہیں کہ علماء نے اس کا ایک چیپٹر باندھا ہے، باب فی ما نزل علیہ القرآن من الاقسام۔ یہ چیپٹر ہے ان باتوں پر جو قرآن میں نازل ہوئی ہیں، من الاقسام، مختلف قسموں میں۔ یہ اس چیپٹر میں ہم وضاحت کریں گے، ہم اس بات کو کھولنے کی کوشش کریں گے کہ یہ قرآن کتنی قسم میں نازل ہوا ہے۔ محمد بن یعقوب عن سہیل بن زیاد عن ابراہیم علی بن ابراہیم عن ابیہ عن ابی حمزہ ثمالی عن اسبغ بن نباتہ قال سمعت امیر المؤمنین یقول، فرماتے کہ میں نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے سنا، مولا فرما رہے تھے کیا؟ نزل القرآن ثلاثا، کہ قرآن 3 حصوں میں نازل ہوا ہے، 3 سٹیپوں میں نازل ہوا ہے، 3 درجوں میں نازل ہوا ہے، 3 قسموں میں نازل ہوا ہے۔ ثلاثا ثلث فینا وفی عدونا، فرمایا 1/3 قرآن کی ہمارے فضائل اور ہمارے دشمنوں کی مذمت میں قرآن میں موجود ہے۔ یعنی قرآن کا 1/3 1/3 1/3 حصہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے مناقب و فضائل میں اور ہمارے دشمنوں کی مذمت میں اور ان کی نشاندہی میں نازل ہوا ہے۔ وثلث عدونا، 1/3 ہماری شان میں، 1 ہمارے دشمنوں کی مذمت میں۔ وثلث سنن و امثال وثلث فرائض و احکام، 3 حصے ہو گئے نا۔ 1/3 ہمارے مناقب و فضائل اور ہمارے دشمنوں کی مذمت میں، 1/3 سنت اور امثال پر ہے مشتمل ہے، اور 1/3 فرائض و احکام پر مشتمل ہے۔ یعنی قرآن کو 3 حصوں میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو یوں کہنا آسان ہوگا کہ قرآن کا 1/3 1/3 حصہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں اور ہمارے دشمنوں کی مذمت میں ہے، یا ان کی نشاندہی میں ہے، اور 1/3 حصہ سنن اور امثال میں ہے، اور 1/3 حصہ فرائض و احکام میں ہے۔ اسی طرح ابی الجارود امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، یقول نزل القرآن علی 4، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 تو قسموں میں نازل ہوا ہے، لیکن 4 اس کے حصے بنائے گئے ہیں، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کیسے معصوم فرماتے ہیں؟ اللہ اربعۃ ارباع ربع فینا وربع فی عدونا، فرمائے 1/4 ہمارے فضائل میں ہے اور 1 حصہ ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے۔ وربع فی فرائض و احکام، تیسرا حصہ فرائض و احکام میں ہے، اور آگے فرمایا وربع سنن و امثال، اور ان میں آخری 4تھا حصہ سنن اور امثال پر مشتمل ہے،
اور آگے فرمایا وَلَنَا قَرَائِمُ الْقُرْآنِ. اللہ اکبر. معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو عمدہ ترین حصہ تھا وہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہے. اس بات کو توجہ کیجیے گا. ویسے تو قرآن کا حرف حرف عمدہ ہے، حرف حرف قابل عزت و تکریم ہے، لیکن معصوم کے یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ معصوم کیوں فرما رہے ہیں وَلَنَا قَرَائِمُ الْقُرْآنِ؟ ایک حدیث میں حضرت مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد مقدس ہے، اور یہ حدیث غالباً اپنا اس میں معاف کیجئے گا، اب میں کتاب بھول رہا ہوں، میں بھی میرے ذہن میں آ جائے گا. مولا امیر علیہ السلام کی حدیث ہے، اس میں معصوم فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا کہ قرآن میں موجود ہے یا بنی آدم. توجہ کرنا عزیزان، یہ بنی آدم سے قرآن کیا مراد ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہاں بنی آدم سے مراد وہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ میں ہے غالباً، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا. اس سے مراد کیا ہے؟ تو مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام نے اس آیت مقدسہ کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ کلما ذکر اللہ بنی آدم بالمدح والاکرام، جہاں جہاں پر قرآن میں لفظ بنی آدم مدح کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیان ہوا ہے. کلما ذکر اللہ بنی آدم بالمدح والاکرام فالمراد منہ ائمۃ الکرام من اولاد علی علیہ السلام. یعنی جہاں جہاں لفظ بنی آدم عزت اور احترام اور تکریم کے ساتھ قرآن میں آیا ہو، اس سے مراد فالمراد من ائمۃ الکرام من اولاد علی علیہ السلام. کیوں؟ انا آدم الاول، انا ابراہیم الاول، انا نوح الاول. علی علیہ السلام فرماتے ہیں اول آدم میں ہوں، اول ابراہیم میں ہوں، اول نوح میں ہوں. انشاءاللہ ہم اس بات کو واضح کریں گے مختلف تفاسیر کی روشنی میں کہ امام علیہ السلام یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پہلا آدم میں ہوں، پہلا نوح میں ہوں، پہلا ابراہیم میں ہوں. اس لیے فرمایا کلما ذکر اللہ بنی آدم بالمدح والاکرام فالمراد منہ ائمۃ الکرام من اولاد علی علیہ السلام. وَإِذَا خَاطَبَ بِالْعِتَابِ وَالْإِلْزَامِ فَالْمُرَادُ مِنْهُ الْعَوَامُ. وَإِذَا خَاطَبَ بِالْعِتَابِ وَالْإِلْزَامِ، فرمایا جب عذاب کے ساتھ، الزام کے ساتھ، مذمت کے ساتھ، سخت لہجے کے ساتھ، جھڑکیوں کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ بنی آدم کا تذکرہ کیا گیا ہو تو اس سے مراد عام بنی آدم کی اولاد ہے. تو عزیزان گرامی، اس لیے ہمارا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لنا قرائم القرآن. اللہ اکبر. فرمایا قرآن میں جتنی قرائم ہیں، عزت اور تکریم والی باتیں ہیں، وہ ہم اہل بیت ہیں. اور مولا کا فرمان بھی اس طرح فرمایا کلما ذکر اللہ بنی آدم بالمدح والاکرام، قرائم اکرام. یعنی امام فرما رہے ہیں کہ تکریم کے ساتھ، احترام کے ساتھ جب تذکرہ بنی آدم کا ہو، انشاءاللہ ہم اس آیت مبارکہ قد انزلنا علیکم لباسا کے انشاءاللہ ضمن میں ہم عید سے قریب اس آیت مبارکہ کو گفتگو کریں گے، چونکہ اسی عید پر یہ رمضان المبارک کی عید تھی، شوال کی ہی عید تھی، عید الفطری تھی کہ جس عید پر جناب حسنین کریمین امامین الحسن الحسین علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنت سے لباس بھیجے تھے. یہ آیت اسی نزول لباس پر نازل ہوئی تھی، اور انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. امید ہے آپ کو ہم کوشش کریں گے کہ اس آیت کے بارے میں اس پر مزید بات انشاءاللہ ہم آگے جا کے کریں گے. بات کو آج اس
اپنے اس جو ہم نے موضوع شروع کیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ قرائم القرآن جتنے ہیں، عزت والا حصہ، تکریم والا حصہ، احترام والا حصہ محمد بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان کرام، آپ اگر اس حدیث کو غور سے سن رہے ہیں، اور یقیناً جتنے بھی عزیزان، جتنے بھی میرے بچے، جتنے بھی میرے دوست، میرے بزرگ بھائی اپنا آن لائن تشریف لاتے ہیں، وہ یقیناً کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی کائنات میں کوئی ایسا مکتب ہے، کوئی ایسا مسلک ہے آپ کے علاوہ کہ جس میں قرآن میں جن کو تکریم دی گئی ہو، عزت دی گئی ہو، احترام دیا گیا ہو؟ نہ، سوائے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے دنیا کا کوئی مکتب، کسی مکتب کا کوئی بڑا اس بات کا نہ دعویٰ کر سکتا ہے، نہ جرأت کر سکتا ہے، نہ ہمت کر سکتا ہے، نہ اس میں طاقت ہے یہ کہنے کی کہ قرآن میں عزت اور تکریم ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے بڑے آپ کی خوش قسمتی اور خوش بختی کیا کہ اللہ نے آپ کو وہ دروازہ ہدایت والا اختیار کرنے کی توفیق دی، وہ خانوادہ، اس کی پہچان عطا کی، ان کی محبت کا آپ پر احسان فرمایا کہ جنہیں قرآن میں عزت اور احترام سے جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ذرا آپ انصاف کیجئے کہ جس مکتب کے ہادی کا تذکرہ قرآن میں عزت و احترام کے ساتھ ہو، کیا اس مکتب کے پیروکار کی تذلیل یہ توہین خدا برداشت کرے گا؟ ہرگز نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں دستبست استدعا کرتا ہوں کہ اللہ نے اگر آپ پر احسان کیا ہے اور آپ کو اس چوکھٹ کی معرفت عطا کی ہے، تو اس دروازے کے معیار اور مقام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو، خود کو اس پر پورا اترنے کی کوشش کرو، کیونکہ اتنے بڑے دروازے پر جا کے بھی ہم بیکار رہ جائیں تو یہ بڑی بری بات ہے۔ اللہ نے ہمیں آل محمد علیہ السلام جیسے ہادی و پیشوا عطا کیے جو کسی کو نہیں ملے۔ بات میں آ گئی بیچ میں، آج کل کچھ مولوی صاحبان، خدا ان کو ہدایت دے، میں یہ دعا کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ دعویٰ صرف اور صرف سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس کو زیبا ہے، اور حسین ابن علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو یہ دعویٰ کرنے کا نہ کوئی حق ہے، نہ اختیار ہے، نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں گے، میں ایک بہت اہم مسئلہ، آج کل کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک عالم دین کی صاحب امامہ کی، خدا ان کو ہدایت دے، میں دعا کر سکتا ہوں ان کے لیے۔ ان کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے ساتھ اتنی بات منسوب کرتے جس کا انہوں نے کبھی کہا نہیں ہوگا، چونکہ میں جس خمینی کو میں جانتا ہوں، جس خمینی کو میں نے پڑھا ہے، جس خمینی کے بارے میں میرا مطالعہ ہے، وہ عرفان کی ایک ایسی منزل پہ رہتے تھے کہ شاید آپ کے باب فقہا میں خمینی صاحب سے پہلے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کے بعد میں آج تک کوئی ایسا عالم دین، کوئی ایسا فقیہ اس درجہ عرفان تک شاید پہنچا ہو، شاید، ورنہ اس درجہ عرفان پر کوئی نہیں تھا جتنی معرفت آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کی اس بندہ خدا کو تھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی ترجمانی کرنے والے، ان کے پیغام رساں، ان کے وکیل اور ان کا تعارف کرانے والے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جن کے اپنے رویے، جن کے اپنے نظریات، جن کے اپنے عقائد خمینی صاحب کے عقائد و نظریات سے زمین و آسمان کے فرق کے برابر ہیں، اور ہمارے عوام خدا ان کو بھی سلامت رکھے اور ہدایت بھی دے، انہوں نے جب یہ دیکھا، وہ بھی بیچارے سچے ہیں کہ اچھا یہ خمینی صاحب کا وکیل ہے، یہ ان کا ترجمان ہے، تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ شاید خمینی صاحب کا بھی یہی نظریہ، یہی عقیدہ اور یہی مذہب تھا۔ نہیں، خدا کی قسم میں ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا ہوں آپ عزیزان کی، آپ شیعان حیدر کرار کی، کہ خدا کے لیے آپ مولویوں کو نہ دیکھو، کسی وکیل کے تو نہ دیکھو،
آپ اس سید مظلوم کو پڑھو، خود پڑھو. آپ مصباح الہدایہ پڑھیں، کسی اچھے عالم سے اس کی شرح کروائیں. قبلہ علامہ محمد حسین صاحب صاحب رحمہ اللہ، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا، اردو ترجمہ موجود ہے اور ان کے بچوں نے چھاپا بھی ہے. اور یقین کیجئے گا اردو میں چھپنے کے باوجود بھی اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑے صاحب عرفان استاد کی ضرورت ہے. خمینی صاحب کو پڑھیے گا. صحیح معنوں میں آج تک خمینی کا تعارف نہیں کرایا گیا پاکستان میں، اور ایرانیوں نے بھی نہیں کروایا. لوگوں نے خمینی صاحب کے نام پہ بہت کچھ کمایا، بہت کچھ حاصل کیا، بڑے مفادات لیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ خمینی صاحب کا جو نظریہ اور عقیدہ تھا وہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں سے بالکل چھپا کے رکھا گیا آج تک. ورنہ خمینی جیسا صاحب عرفان کوئی بہت مشکل سے ملے گا. خدا ان کے درجات بلند فرمائے، آل محمد علیہ السلام کا صدقہ. تو اگر ان کی زندگی کو آپ پڑھیں گے، ان کے آپ عرفانیات کے کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ خمینی کون تھا. یعنی آل محمد علیہ السلام کا نوکر ہونے کے لیے ایک معیار کی ضرورت ہے. تو میں بات جو کر رہا تھا، ہمارے کسی عالم دین نے، معاف کیجیے گا، ان سے منسوب ایک بات کہہ دی کہ خمینی صاحب نے کہا تھا کہ جیسے صحابہ، جیسے ساتھی مجھے ملے ہیں ایسے نہ نبی رسول خدا کو ملے، نہ مولا علی کو نہ ملے، نہ فلاں کو ملے. غلط. یہ فرمان سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے. توجہ کریے. جب شب عاشور میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے بار بار چراغ جلایا اور بار بجھایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، میرے ساتھ آنے والوں یاد رکھو یہ کربلا کی جنگ نہ تو اس سے کوئی مال غنیمت ملنے والا ہے، نہ اس سے کوئی مال و متاع ملنے والا ہے. بات کان کھول کے سن لو، کل جو بھی یہ میرے ساتھ رہے گا وہ قتل ہو جائے گا، کوئی نہیں زندہ رہ سکے گا. اور یہ جتنی فوجیں اکٹھی ہو چکی ہیں ان میں سے کوئی بھی تمہاری جان کا پیاسا نہیں ہے، یہ صرف مجھے مارنے کے لیے ہے. لہذا میں چراغ بجھا رہا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے، لیکن اس شرط کے ساتھ. غور کیجئے گا، جنت لکھ کے دیتا ہوں، بیعت واپس لیتا ہوں، اور اس بات کی بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں تمہارے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاؤں گا. کبھی نہیں کہوں گا کہ پروردگار میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، تیرے نبی کا پیارا ہوں، اور میرے نانا کی امت نے مجھ سے دغا کیا، بے وفائی کی، مجھے چھوڑ کے چلے گئے، وعدہ ہو گیا. میں حسین کہہ رہا ہوں ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا. جنت لکھ کے دیتا ہوں، بیعت واپس لیتا ہوں. جب امام حسین علیہ السلام نے 3 مرتبہ چراغ جلایا، بجھایا، اور جنہیں نہیں جانا تھا وہ نہیں گئے، تو پھر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک صحابی کو نام لے کے کہا کہ بھائی تو چاہ سکتا ہے، تو بوڑھا ہے، تو محمد رسیدہ ہے، تیری کمر جھکی ہوئی ہے، تیرے بال سفید ہیں، اور میرے نانا کی شریعت میں بوڑھے پر جہاد ساقط ہے. اللہ اکبر. خود بہانے دے رہے ہیں، خود توجیہیں دے رہے ہیں کہ کسی صورت یہ جان بچا لیں. لاکھوں سلام اصحاب حسینی پر. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف نے ایسے نہیں کہہ دیا، رزقنا اللہ فی الدنیا مرافقتکم، اے اصحاب حسینی کربلا، اللہ مجھے تمہاری صحبت نصیب کرے. امام زمانہ کی یہ دعا ہے، پڑھیے گا کتابوں میں. یعنی کربلا کے جو شہداء ہیں علیہ السلام، جانثاران امام حسین ہیں، امام زمانہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ان کے معیار کو بتا رہا، رزقنا اللہ فی الدنیا مرافقتکم، کہ اللہ دنیا میں مجھے تمہاری صحبت نصیب کرے. تو جب سید الشہداء نے بار بار، اس وقت جناب حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو گئے، کمر خمیدہ، دھویں بالکل، آنکھوں کی پلکیں جھکی ہوئی، چمڑا آنکھوں پر گر رہا ہے، اتنی ضعیفی، بڑھاپا.
अल्लाह अकबर, यूं खड़े होकर कहते फर्जंद ज़हरा सलाम अलैह, आपका हुक्म सर आंखों पर, बस मुझे एक बात का आप जवाब दे दें। हाँ बोलिए हबीब, मौला हम उस जन्नत में क्या करेंगे जिस जन्नत में नेमात ज़ाहिरी तो हूं लेकिन हुसैन ना हो। मौला हमें ऐसी जन्नत नहीं चाहिए। गोया ऐसी जन्नत भी है जिसमें सब कुछ मिलेगा, हुसैन नहीं मिलेगा। उस वक्त मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें सावन की जड़ियों की तरह छलकने लगी और मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दामन अबा को फैलाया, मदीना की तरफ रुख कर फरमाया, या जद्दा मा वजदतु अस्हाबन आफा मिन अस्हाबी। नाना, किसी जात को इतने वफादार सहाबी मुयस्सर नहीं हुए जितने मुझ हुसैन को मिले। आपके साहबा भी थे, आप मैदान जंग में बुलाते थे, लोग भाग जाते थे, चले जाते थे, बहाना कर लेते थे। मेरे बाबा अली के भी थे, मेरे हसन भाई के भी थे, जिन्होंने मेरे भाई को सुलह पर मजबूर किया था। लेकिन नाना, ये मुझ हुसैन के साथ है, मैं जन्नत दे रहा हूं, बैत वापस ले रहा हूं, और नाना ये मरने से कम कीमत पर राजी भी नहीं हो रहे। मैं बता भी रहा हूं, कोई माले गनीमत नहीं मिलेगा, कोई मफादात नहीं होगी, मेरे बाद मेरे साथ जो भी मर्द रहेगा वो ज़बह हो जाएगा, जो मस्तूर होगी वो कल कैद हो जाएगी। लेकिन ये मरने के लिए तैयार, मेरा साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का दावा है, किसी आलिम का दावा नहीं है। गलत निस्बत दी गई है खुमैनी साहब मरहूम पर भी, और बिला वजह लोगों की उनके खिलाफ भी नफरतें उभारी जा रही हैं। ये हुसैन इब्न अली का मा वजदतु अस्हाबन औफा मिन अस्हाबी, मैंने किसी के असहाब नहीं पाए जो इतने बड़े वफादार हों जो मुझ हुसैन को। आगे फरमाया वमा वजदतु अहल बैतन अबिर्रन मिन अहल बैती, फरमाया अल्लाह ने जो अहल बैत मुझ हुसैन को दी है, इतनी बड़ी तवक्कल और इरादों की मालिक अहल बैत किसी को मुयस्सर नहीं हुई। तो अजीज़ान गिरामी, ये हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का जुमला है जिसे हमारे कालिम दीन ने, साहिब अमामा ने, खुदा उनको हिदायत दे, उन्होंने ज़्यादती की है, और मरहूम खुमैनी अल्लाह मकामहू उनकी साथ निस्बत दी है कि उन्होंने कहा था, कतन उन्होंने नहीं कहा था। बिल्कुल भी ये हो ही नहीं सकता कि उस लफ्ज़ को खुमैनी साहब अपनी ज़बान से अंजाम दे जो फर्जंद ज़हरा ने अपनी ज़ात के साथ मखसूस किया हो। तो अजीज़ा ने गरामी, मेरे कहने का मकसद ये था कि अल्लाह ने आपको वो हादी और पेशवा अता किए, अल्लाह ने वो आपको रहबर अता किए, अल्लाह ने वो आपको मौला अता फरमाया कि जिन जैसा कायनात में कोई मौला नहीं है। आपका क्या ख्याल? अगर हुसैन इब्न अली ये फरमा रहे हैं कि मा वजदतु अस्हाबन औफा मिन अस्हाबी, कि मैंने किसी के इतने वफादार सहाबी नहीं देखे जो अल्लाह ने मुझे हुसैन को अता किए हैं, तो अगर आप और हम जैसे गुनाहगार और नालायक लोग भी फर्जंद ज़हरा के, गरीब ज़हरा के अज़ादारों में शामिल हो जाएं, तो इससे बड़ा हमारा मकाम और मेयार क्या हो जाएगा, और इससे बड़ा हमें चाहिए क्या। तो इसलिए अजीज़ान गिरामी, हुसैन आज भी ज़माने में मौजूद है। हुसैन की आवाज़ हल मिन नासिर यंसुरना आज भी फिजाओं में गूंज रही है। हुसैन का इस्तिग़ासा आज भी हमें बुला रहा है, हमें आवाज दे रहा है। लेकिन फर्क ये है कि आज के हुसैन का नाम हुज्जत खुदा अज्जलल्लाहु ताला फरजुश शरीफ, आज का हुसैन फर्जंद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है। हमें उस ज़ात को लब्बैक कहना चाहिए
اور ان کے جانثاروں میں اپنے آپ کو ایسا جانثار ثابت کرنا چاہیے کہ ایک مرتبہ پھر یہ آواز فضاؤں میں گونجتی نظر آئے اور فرزند حسین ابن علی، فرزند زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف اپنے جانثاروں کو لے کر، اپنے ساتھیوں کو لے کر، اپنے نوکروں کو لے کر، اپنی رعیت کو لے کر کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے یہ آواز دیتے نظر آ رہے ہوں، یا نانا، جیسے میرے نانا حسین کو صحابہ ملے تھے ویسے آج، اور جیسے بھی فرمانے معصوم ہے، یاد رکھیے گا کہ حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف اپنی حکومت کے قیام کے لیے ان 313 افراد کے انتظار میں بیٹھے ہیں جو کربلا والا مزاج رکھتے ہوں، جو حبیب والا مزاج رکھتے ہوں، جو جان والا مزاج رکھتے ہوں، جو نافع والا مزاج رکھتے ہوں، جو جانثاران امام حسین کے جو 72 کربلا میں تھے ویسے 313 کی امام کو انتظار ہے، ویسے 313 کے امام انتظار پہ بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس وقت پوری دنیا کرونا کے عذاب میں مبتلا ہے، اور آپ نے دیکھا ہندوستان میں لوگ رام کو چھوڑ کر، پتوں کو چھوڑ کر مسجدوں میں پناہ لے کے دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ کو تو سجدے کے لیے شکر کے سجدوں میں جانا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو ہادی و پیشوا وہ دیا ہے جو لمحہ لمحہ ایک ایک ساتھ، جس کا لطف، جس کا فیض ہم پر سایہ بن کر چل رہا ہے۔ اس لیے میں استدعا کروں گا تمام اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کہ خدا را کورونا سے بچنا ہے، عذاب الہی سے بچنا ہے تو حجت خدا کی پیروی میں آ جاؤ۔ ہر روز نماز فجر کے بعد دعا عید پڑھو، اپنا ہاتھ امام کے قدموں پہ رکھ کے بیعت کرو روز، اور اپنے امام سے وعدہ کرو کہ مولا یہ ہاتھ تمہیں دیا ہے، گردن بھی تیرے قدموں کے میں جائے گی۔ میں منت کرتا ہوں اپنے امام کو منا لو، امام ہم سے ناراض ہے، روٹھے ہوئے ناراض نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے تو پھر ہماری بخشش کے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ امام ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، خدا رہا آج ہی رات ہے، 14 کی رات ہے، بیٹھ جائیے نا مصلی پہ، اور اس وقت تک مصلی سے نہیں اٹھیے جب تک اپنے امام کو راضی نہ کر لیں۔ اپنے امام کو راضی کیجیے، اپنی زندگی کے لمحات، اپنی زندگی کے سانسیں کوئی وعدہ نہیں کیجیے اپنے امام حجت خدا سے، کوئی وعدہ۔ منانے کے بعد اتنا کہہ دیے، مولا میرے پاس میری اور کوئی کائنات نہیں ہے، میرے پاس میرا یہ وجود ہے، میرے پاس یہ میری سانسیں ہیں، مولا اگر آپ مجھے اس قابل سمجھے تو آج کے بعد یہ میری ہر شے تیری ہے، آپ کی ہے، مولا میں اپنی سانسیں تمہیں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، تحفے میں دینا چاہتا ہوں، مولا قبول کر لیجئے۔ اور اس کے بعد اپنی زندگی کے لمحات کو دیکھیے۔ عزیزان گرامی، میں بار بار منت کر رہا ہوں، بار بار سمجھا رہا ہوں کہ ملت تشیع اختلاف کی متحمل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم جگہ جگہ پر رسوا ہو رہے ہیں، ہمارے بچے اغوا ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان اغوا ہو رہے ہیں، اور ان کا جرم کیا ہے؟ وہ مدافعین جناب زینب سلام اللہ علیہ تھے۔ وہ رسول کی بیٹی کے حرم کے دفاع کے لیے بچے گئے تھے، یہ ان کا قصور ہے؟ آج 36-37 دن ہو گئے، ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں سڑکوں پر بیٹھی ہیں اور بھیک مانگ رہی ہیں حکومت سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یوں ہونا پڑے گا اور اپنی انا کو اپنے امام کے قدموں پہ نچھاور کر کے قربان کر دینا پڑے گا۔ وقت آ گیا ہے، اپنی ہر شے میں کو امام کے قدموں میں ڈال دو، مولا میں تیری خاطر، چونکہ فلاں
اپنی اذان و اقامت میں آپ کے دادا کی ولایت کا اعلان کرتا ہے. گوشت کا میرا عقیدہ اور نظریہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مولا میں آپ کی خاطر، آپ کی جد کی خاطر اپنی تمام اختلافات کو مٹا کر اس بھائی کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں، اور مکتب آل محمد کی آبرو کے لیے مولا میں ان سے پیار اور محبت کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نتیجہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. یار خدا کے لیے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لوگ یزید پر اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہم امام حسین غریب زہرا پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. پاکستان کے سب سے بڑی آبادی ہماری ہو اور ہماری ان سڑکوں پر یزید زندہ باد کے نعرے لگے، ہمیں تو مر جانا چاہیے تھا. 2 سال سے مسلسل امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی کتے توہین کر رہے ہیں، کوئی سامنے آمنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے ہم ان کے ماننے والے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں امام ہم سے روٹے ہوئے. مجھے مولا کی عزت کی قسم ہے، بہت ساری باتیں میں نہیں بتا سکتا، چاہتے ہوئے بھی نہیں بتا سکتا. آئیے اپنے امام کے ساتھ وعدہ کیجئے کہ مولا میں اپنی مجلس کو، اپنی عزاداری کو، اپنی مسجد کو مکتب اہل بیت کی آبرو کے اضافے کا سبب بناؤں گا، اختلاف کا سبب نہیں بننے دوں گا. مجلس میں آنے والے ذاکرین سے، خطباء سے، وائز سب میرے لیے قابل عزت و احترام ہے. ہاتھ جوڑ کے ان کی منت کر دیجئے کہ خدا کا واسطہ ہم متحمل نہیں ہیں اپنے فساد کے لیے، آپس میں جھگڑنے کے متحمل نہیں ہیں. خدا گواہ 6 سال سے مسلسل میں کوشش میں تھا اور میرے بزرگ علماء کوشش میں تھے کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی سبیل نکلے کہ ملت تشیع کا انتشار ختم ہو جائے. الحمدللہ ہم مسلسل اس میں کام کر کے مجلس اتحاد المؤمنین کے عنوان سے ہم نے تنظیم بنا کر ایک ایک عالم کے پاس گئے ہیں، ایک ایک ذاکر کے پاس، ایک ایک کی منت کر رہے ہیں، بانیان کے پاس جا رہے ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اتحاد المؤمنین. جو علی کا نام لے رہا ہے اس کا معیار عقیدت کیا ہے؟ یہ میرا نہیں، اس کا اور امام کا معاملہ ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے. میں کون ہوتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں کسی کے عقائد میں مداخلت کرنے والے؟ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ. علی علیہ السلام فرما رہے کہ اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کا عقیدہ کیا ہے تو اسے قتل کر دے. میں یہ کہتے رہتا ہوں کہ اگر اس زمانے میں مدرسے کے علماء کرام ہوتے تو وہ سلمان کو نصیری کہتے، اور ملنگ ذاکر ہوتے تو وہ ابو ذر کو مقصر کہتے. یہی ہوتا. بھائی خدا کا خوف کریں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے پہ فتویٰ بازیاں کر رہے ہیں؟ امام پہ چھوڑ دے. ہاں اگر کوئی بالجہر اعلانیہ آل محمد علیہ السلام کے دی ہوئے خطوط سے تجاوز کر رہا ہے تو اسے منت کر کے ہاتھ جوڑ کے سمجھایا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے. لیکن مکتب کا تماشا نہ بنائیے، ایک دوسرے کے خلاف FIR نہ کاٹیے، ایک دوسرے کو تھانوں میں رسوا نہ کیجیے، ورنہ امام زمانہ کے سامنے بجائے سرخرو ہونے کے انتہائی ندامت ہوگی، انتہائی شرمندگی ہوگی. ہاں اگر تھانے میں جانے کا شوق ہے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو گستاخ ہیں ان کے خلاف جائیے، جو گستاخ امام زمانہ ہیں ان کے خلاف جائیے، جو آل محمد کی تنقید کرتے ہیں ان کے خلاف جائیے. خدا را اپنے امام کو راضی کیجئے اور اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ محبت کیجئے. مولا بحق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام جتنے پاکستان کے شیعہ عزادار ہیں سب کو مولا اکٹھا اور مجتمع فرما. ہم سب کو میرے اللہ اتنا متحد فرما، اتنا متفق اور متحد فرما، اتنا اکٹھا فرما کہ حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تشریف لائے تو ہم سارے اکٹھے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں. ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع الدعاء. پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ میرے اللہ اس کرونا کی وبا سے پوری دنیا کو امان عطا فرما، بالخصوص ملک پاکستان کو امان عطا فرما. میرے اللہ ہندوستان کے جو مسلمان، جو انسان اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، بہت بڑی مشکلات ہیں. پروردگار تجھے اپنے حبیب کی عزت اور عظمت کا صدقہ، ہمارے ان کے اختلافات اپنی جگہ پر، ہندوستان میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین کو، تمام انسانوں کو میرے اللہ اس بیماری سے، اس وبا سے محفوظ فرما.
ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خدشات و خطرات سے محفوظ فرما، ملک پاکستان کے امن کو بحال فرما، ملک پاکستان کے امن کے دشمنوں کو ذلیل اور خوار فرما، پروردگار حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہمیں اس قابل بنا ہم مولا کی بارگاہ میں پیش ہو سکے۔ ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع الدعاء۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔